السلام علیکم خواتین و حضرات، فہیم کیسر آفیشیل کے پلیٹ فارم سے فہیم کیسر حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، 28 مئی 1998 پاکستان کا یوم تکبیر کا دن منایا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ نے اس کی ہسٹری کے بارے میں، اس کے تمام واقعات کے بارے میں بخوبی سن رکھا ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے کچھ ان واقعات کی جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ خواتین و حضرات، آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان ایٹمی قوت کب بنا، پاکستان کو ایٹمی قوت کس نے بنایا، کس کا اس کے اندر ہاتھ تھا، دھماکے سے پہلے کس شخصیت نے دعا کرائی تھی، دھماکے کے لیے نیوکلیر ری ایکٹر کا بٹن کس نے دبایا تھا، نواز شریف اور بھٹو کا کردار کیا تھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور میجر جنرل ذوالفقار کا بہترین اور حیرت انگیز انکشافات کیا کیا تھے، اور ڈوئچے ویلے کہ کیا اس نے اپنے انٹرویو میں بیان کیا تھا کہ ایک مخصوص اور منفرد حیثیت کیا تھی اس ری ایکٹر کے بارے میں۔ خواتین و حضرات، اگر ہم بات کریں 1971 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایٹمی سائنسی ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے، لیکن ہم ایٹمی توانائی کی خواہش جنگ یا پھر تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے کرنے کے لیے حق میں ہیں۔ خواتین و حضرات، 1972 میں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کراچی میں پہلا ایٹمی بجلی گھر بنایا گیا۔ جب 1974 کا دور شروع ہوا تو بھارت نے راجستھان کے صحرا میں پہلا ایٹمی دھماکہ کیا، جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا کا جو توازن تھا امن کا وہ بگڑ گیا۔ اس سے خواتین و حضرات بات آگے بڑھی، جب یہ توازن بگڑا تو پھر ہماری یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی کیا کریں، اپنی ایٹمی توانائی حاصل کر سکیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے اصول کی خواہش کی۔ 1976 میں دونوں ممالک کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے کی کل قیمت 40 کروڑ رکھی گئی، جبکہ اس کی پہلی قسط 10 کروڑ ڈالر جو تھی وہ ادا کر دی گئی۔ لیکن بہت سارے ممالک جن میں سے بھارت، روس اور امریکہ اور دوسری طاقتیں سرفہرست تھیں، انہوں نے دباؤ ڈالا کہ ان کو یہ چیز پرووائڈ نہ کی جائے، تو انہوں نے یہ دباؤ میں آ کر پاکستان کو یہ پلانٹ مہیا نہ کیے۔ اب مجبوراً فرانس نے یہ اس معاہدے کے طے ہونے کے باوجود پلانٹ کی فراہمی روک دی۔ بعد میں جنرل محمد ضیاء کے دور حکومت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں جوہری پروگرام جاری رہا، اس کو روکا نہیں گیا تھا۔ خواتین و حضرات، میں بتاتا چلو یہاں پہ کہ اس کے پیچھے بہت ساری اور واقعات تھے جو کہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ 1984 میں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی ٹیکنیک میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ اس کا اعلان ہوتے ہی پاکستان دشمن عناصر نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف بہترین پروپیگنڈا کی مہم تیز کر دی اور الزام لگایا کہ پاکستان امریکی F-16 اور فرانسیسی طیارے معراج کے ذریعے سے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، جو بھارت کے بڑے بڑے شہروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ 1989 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، اور اس کے لیے بہت سارے سائنسدان اس کے ساتھ شامل تھے۔ بھارت اور پاکستان اپنے جوہری پروگرام کو ایک دوسرے سے خفیہ رکھا، مگر بھارت نے 1974 میں دھماکہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ایٹمی قوت ہے۔ امریکہ نے اس رویے سے نظریں چرا لی تھی، مگر جب پاکستان نے اس میدان میں اپنا قدم رکھا تو اس سے پریسلر ترمیم کی پابندیوں میں جکڑ دیا گیا۔ 1998 میں بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP برسر اقتدار آئی تو انہوں نے بھارت کے برتری کا سکہ جمانے کے لیے 11 مئی 1998 کو پوکھران اور جسم راجستھان کا علاقہ ہے میں 5 ایٹمی دھماکے کار کے خطے میں اپنی ایٹمی برتری قائم کرنے کی کوشش کی۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے سے منع کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے جوابی دھماکے کیے تو اس کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے گی، مگر وزیر اعظم میاں نواز شریف نے امریکی صدر بل کلنٹن کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کی حکومت نے اپنے عوام کے مطالبے پر اخلاقی جرأت اور قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے علاقے چاگی پہاڑ میں بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 7 دھماکے کیے، اور ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا۔ جو ہی چاگی کے مقام کے پہاڑوں پر اللہ اکبر کا نعرہ گونجا، پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور دشمن کا غرور خاک میں مل گیا، اور یوں 28 مئی کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا۔
جنرل ریٹائرڈ ذوالفقار کے ڈوئچے ویلے، جو کہ ایک جرمنی کا بین الاقوامی نشریاتی ادارہ ہے، کو دیے گئے ایک انٹرویو کے حیرت انگیز انکشافات یہاں پہ کچھ میں شیئر کروں گا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کے ایٹمی دھماکے کے دراصل بھارتی ایٹمی دھماکوں کے رد عمل تھے۔ ان کے مطابق 18 مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکوں کے بعد حد امیز بیانات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کی طرح پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ ان کے مطابق پاکستان کو اپنی دفاعی صلاحیت اور دفاعی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے ایٹمی دھماکے کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت بہت پہلے سے موجود تھی اور دھماکے کیے بغیر دونوں ملکوں میں ایک دفاعی توازن قائم تھا، جو کہ بھارت کی طرف سے ایٹمی دھماکوں کے بعد عدم توازن میں بدل گیا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی صلاحیت امن کے قیام میں بھی مددگار ثابت ہوئی ہے۔ ان کے بقول پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہی تھی جس نے 2004 میں سرحد پر فوجیں تعینات ہونے کے باوجود پاک بھارت جنگ کو روکا اور کارگل کی لڑائی کو پھیلنے سے بچایا۔ جنرل ذوالفقار کا کہنا تھا کہ جو سنجیدہ لوگ نیوکلیر صلاحیت اور اس کے حفاظت کی مینجمنٹ کا نظام کو جانتے ہیں، وہ کبھی پاکستان کے نیوکلیر اثاثوں کی غیر محفوظ ہونے کی کوئی بات نہیں کرتے، اور ان کے مطابق یہ الزام ان لوگوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے جن کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے مطابق ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد پچھلے 12 سالوں میں کسی ایک بھی بے احتیاطی کوتاہی یا غیر ذمہ دارانہ واقعہ کا سامنا نہیں ہوا۔ اب ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے ایٹمی دھماکے کرنا قوم کی خواہش تھی، مگر اس کے بنیادی فیصلہ نواز شریف نے کیا۔ ان کے بقول پاکستان کی مسلح افواج، سائنسدانوں، دفتر خارجہ اور سیاستدانوں سمیت سارے طبقوں نے ایٹمی صلاحیت کے اصول کی حمایت کی تھی اور اپنا ہر ممکن تعاون فراہم کیا۔ اب تمام سیاسی جماعتیں آپس میں شدید اختلاف رکھتی تھیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کے نیوکلیر پروگرام کو ہمیشہ بھرپور سپورٹ کیا۔ اس سلسلے میں ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر، نواز شریف، ضیاء الحق اور غلام اسحاق خان سمیت سب کی خدمات بڑی نمایاں ہیں۔ لیکن جنرل ذوالفقار کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایٹمی دھماکوں کی کامیابی میں ڈاکٹر قدیر خان کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ روٹی پکانے میں جو کردار آٹے کا ہوتا ہے، اس طرح ایٹمی دھماکوں میں استعمال ہونے والے میٹیریل کی فراہمی کا سہرا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سر ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ دھماکوں سے پہلے ہر روز کابینہ کی ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس ہوتا اور وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوتے۔ صدر کلنٹن کی طرف سے آنے والے ہر فون کے بعد اس رد عمل کا جائزہ لیا جاتا۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ امریکی افواج کے سربراہ جنرل زینی دھماکوں سے چند روز پہلے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سے ملنے آئے۔ اس موقع پر ان کا رویہ بڑا ہی نامناسب تھا۔ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہی کہا کہ اگر پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کیا تو اس کے نتائج پاکستان کے لیے بہت بھیانک ہوں گے۔ اس موقع پر شدید دباؤ ڈالنے کے بعد انہوں نے اربوں ڈالر امداد پیشکش بھی کی، لیکن جنرل ذوالفقار کہتے ہیں کہ یہی جنرل جب دھماکوں کے بعد 4 جون کو دوبارہ جنرل کرامت سے ملنے آئے تو وہ بالکل بدلے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ان کا رویہ بڑا ہی باعزت اور برابری والا تھا۔ جنرل ذوالفقار کے مطابق یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ جب آپ مضبوط ہوں تو لوگ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اس طرح ایک اور واقعہ انہوں نے سنایا کہ ایٹمی دھماکوں سے 4 دن پہلے وہ اس وقت کے سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان اور پاکستان کے موجودہ سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر کے ہمراہ چینی حکام سے مشاورت کے لیے چین گئے۔ واپسی پر ایک جگہ جہاز میں سوار ہوتے ہوئے کسی اجنبی شخص نے سلمان بشیر کو ایک چٹ دی۔ جب وہ جہاز میں جا کر اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے تو سلمان بشیر نے چٹ نکال کر پڑھی تو اس پر لکھا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ایٹمی دھماکے کی طرف پیش رفت جاری رکھی تو ہم آپ کا قیمہ بنا دیں گے۔ جنرل ذوالفقار نے اپنی ایٹمی دھماکے کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ جب وہ ایٹمی دھماکوں کے لیے بلوچستان کے شہر چاگی پہنچے 28 مئی 1998 کو وہ اس پہاڑ کے سامنے کھڑے تھے جس کے اندر بنائی جانے والی ایک غار میں دھماکہ کیا جانا تھا۔ اس ٹنل کے مخالف سمت میں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ اٹامک انرجی کمیشن کے ایک جونیئر اہلکار جو کہ عمر میں ان سب سے بڑے تھے، ان سے کامیابی کی دعا کروائی گئی۔ رکت امیز دعا کے بعد انہی سے بٹن دبانے کی استدعا کی گئی۔ انہوں نے بٹن دبایا۔ بٹن دبانے اور ایٹمی دھماکے میں 11 سیکنڈ کا تاخیری وقت رکھا گیا تھا۔ اب یہ 11 سیکنڈ اس دن اتنے لمبے ہو گئے کہ انہیں 11 ماہ اور 11 سال معلوم ہو رہے تھے۔ جب ایٹمی دھماکہ ہوا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہل گئی۔ یہ ریکٹر سکیل 4 سے 6 تک کی شدت کا ایک زلزلہ تھا۔ ان کے سامنے موجود کالے رنگ کا مضبوط گرینائٹ پہاڑ پہلے گرے کلر
اور میں تبدیل ہوا، پھر اس کا رنگ آف وائٹ ہو گیا۔ اس پہاڑ میں 1 ملین سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر پیدا ہوا، اس کے باوجود کوئی نیوکلیر تابکاری وہاں سے خارج نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹیسٹ میں 50,000 آئٹمز کی ایک چیک لسٹ ہوتے ہیں، ان میں سے اگر چند ایک آئٹمز بھی غلط ہو جائیں تو ایٹمی دھماکہ ناکام ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ کسی ایک شخصیت کو نہیں جاتا، بلکہ اس کی کامیابی میں بہت سارے لوگوں کی کوششیں شامل ہیں۔